آج حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن ہے۔ 1432 سال ان کی شہادت کو گزر گئے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ہجری 28 صفر کو فوت ہوئے ہیں، جیسے اہل تشیع کا زیادہ تر لوگوں کا یہی قول ہے، یا 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں جیسے اہل سنت کا بھی ہے، اور ہمارے بعض علماء کا قول بھی ہے۔ تو اس کے بعد بی بی صرف اور صرف 3 مہینے اور کچھ دن زندہ رہی ہیں، اس سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔ 1432 سال کے بعد بھی آج بھی ان کی شہادت ہمارے لیے اس طرح ہے جیسے آج ان کی شہادت ہوئی ہو۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو زوجہ دی وہ تمام سے افضل تھی۔ حضرت بعد میں بھی بہت زیادہ ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، حضرت خدیجہ کبریٰ کا۔ اگر اس کے زمانے کی کوئی سہیلی آ جاتی بڑی عزت کے ساتھ بٹھاتے، ان کی میزبانی فرماتے، ان کو تحفے تحائف دیتے، ہمیشہ خیال کیا کرتے تھے۔ اور جب ایک بیگم صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جوان عورتیں آپ کو دی ہیں، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس نے میری تصدیق کی، میری بات پر ایمان لائی، ہمیشہ میری ہمدرد رہی، ہمگسار رہی۔ میں جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا تھا تو میری تکلیف کا ازالہ کرنے کی وہ کوشش کرتی تھی۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے بھی دیے، قاسم بھی، طاہر بھی، لیکن وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک ہی بیٹی موجود تھی، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اگر کوئی کہتے ہیں کہ 3 بیٹیاں اور بھی تھیں، ظاہر ہے کہ ان کی اپنی مرضی کہتے رہیں۔ ہمارے ہاں 3 بیٹیاں اور نہیں ہیں، اور پھر وہ ان کی ہمشیرہ کی بیٹیاں تھیں، ان کی تربیت جو ہے وہ انہوں نے کی تھی۔ لیکن اگر لوگ کہتے رہیں تو ان کی اپنی مرضی۔ یہ ایک تاریخی معاملہ ہے کہ کتنی بیٹیاں تھیں۔ ہمارے ہاں ان کی بیٹی صرف ایک ہی تھی، جن کو سیدۃ النساء العالمین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور پھر اگرچہ بعد میں ابراہیم پیدا ہوئے ماریہ قبطیہ سے، تو وہ بھی بہت جلدی اس دنیا سے چلے گئے، وہ اس دنیا میں نہ رہ سکے۔ تو گویا کہ حضرت کی ایک ہی بیٹی تھی کہ جس سے یہ نسل چلی ہے۔ لوگ اس وقت یہ کہا کرتے تھے مروان، اس کا باپ، اس کے دوسرے رشتہ دار، کہ یہ ابتر ہے، اس کی نسل بریدہ ہے، اس کی کوئی نسل نہیں، اس دنیا سے جب چلے جائیں گے تو ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ آیت اتاری، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تیرا مبغض تجھ سے بغض رکھنے والا ہی ابتر ہوگا۔ آج پوری دنیا میں دیکھیں، بنی امیہ کا کوئی نسل کا آدمی آپ کو نہیں ملے گا۔ بنی عباس نے بھی ظلم کیا ہے، لیکن عباسی اب بھی موجود ہے، لیکن بنی امیہ کا کوئی آدمی نہیں۔ اور حضرت کو یہ چیز اتنی ناگوار گزری کہ اپنی زندگی میں ہی ان کو جلا وطن کر دیا تھا، شہر سے باہر نکال دیا تھا کہ یہ مدینہ میں نہیں آ سکتے۔ اور اس کا خیال حضرت ابو بکر نے بھی کیا، حضرت عمر نے بھی کیا، انہوں نے بھی اپنے زمانے میں ان کو نہیں آنے دیا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنی ماں کے بطن میں تھی، تو حضرت ایک دفعہ تشریف لے آئے۔ باہر سے جب آئے تو دیکھا کہ جناب خدیجہ کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ حیران ہوئے، خوش ہوئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں نے بائیکاٹ ختم کر دیا ہے، عورتیں جو ہے وہ میری زوجہ محترمہ کو ملنے کے لیے آئی ہیں۔ لیکن جب گئے تو دیکھا تو وہ اکیلی تھی۔ پوچھا کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تو جناب خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ تو باتیں جو ہے وہ در حقیقت یہ تھی جو اپنی ماں کے بطن میں باتیں کیا کرتی تھی۔ البتہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرماتے شریف جس وقت ماں کے بطن سے پیدا ہوں گے تو انگلی اوپر کر کے کہیں گے جاء الحق و زہق الباطل،
ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، باطل نے ہر صورت میں مٹ جانا ہے۔ تو گویا یہ اپنی ماں کے ساتھ اس وقت باتیں کیا کرتی تھی۔ ماں بڑی جلدی چلی گئی اس دنیا سے، ابھی یہ بچی تھی تو ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ روایات میں ہے کہ جس وقت ماں چلی گئی، ان کے جنازے کو دفن کر رہے تھے، تو بی بی اپنے باپ کے ٹانگوں میں آ کے چمٹ جاتی تھی، گھٹنے تک چمٹ جاتی تھی اور کہتی تھی میری ماں کہاں ہے، اب میں کس کو ماں کہوں گی، کون ہوگا جو میری ماں کہلائے گا۔ تو حضور فرماتے تھے میں آپ کی ماں بھی ہوں، میں آپ کا باپ بھی ہوں۔ اور حضور نے اتنا خیال کیا کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی تزویج مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی، تو عربوں میں اب بھی یہ رواج ہے کہ جب وہ بچی شوہر کے گھر میں چلی جاتی ہے تو صبح کا ناشتہ ہمیشہ بچی کی ماں لے کر جاتی ہے اور جا کے اس کو ناشتہ دیتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بچی کی ماں تو تھی نہیں، تو حضور نے بدست مبارک خود ناشتہ اٹھایا اور گئے اور خود بھی جا کے کیا، علی و فاطمہ کو بھی کیا، تو بتایا میں آپ کا باپ بھی ہوں، آپ کی ماں بھی ہوں۔ تو دونوں کی محبت جو ہے وہ در حقیقت جتنی محبت جناب خدیجہ کی ہونی چاہیے تھی، حضرت نے اتنی محبت کی کہ واقعاً یہ ایک بیوی ہیں پوری کائنات میں بچی ہیں کہ جب بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ تشریف لاتی تو رسول اللہ سر و قد کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ اپنی مسرد پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے، آپ دوسری جگہ بیٹھتے۔ لیکن علامہ فخر الدین رازی یہ 7ویں صدی کے اہل سنت کے بہت بزرگ محقق اور مفسر ہیں، 20 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے، اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب بھی جناب زہرا آتی حضرت ہاتھ بھی چومتے اور اپنی مسند پر بھی بٹھاتے۔ تو بتایا ہے کہ اس بی بی کی کتنی عزت ہے، کتنی عظمت ہے اس باپ کی، اس بی بی کی، حتیٰ کہ جب حضرت کی وفات کا وقت آیا اسرائیل اس وقت تک نہیں گیا جب تک جناب فاطمہ نے اجازت نہیں دی۔ یہ بتانا تھا کہ اس گھر کی منزلت کیا ہے، اس گھر کی عظمت کیا ہے، یہ گھر کس قدر بلندی کا مالک ہے۔ اللہ کا رسول آئے تو اجازت لیتا ہے باقاعدہ، کیا یہ اجازت ہے میں آ جاؤں، اور اسرائیل جیسا فرشتہ بھی آ رہا ہے وہ بھی اجازت لے رہا ہے۔ جب اس نے تیسری دفعہ کہا اور تھوڑا سا اس طرح ذکر کیا تو جناب کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ جب یہ آنسو رخسار رسول پر پڑے ہیں تو اس وقت بے ہوشی سے افاقہ ہوا اور کہنے لگے بیٹی